بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بصر بهذه الفاتحة والسنة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى روح المرحوم المغفور سيد باقر النشاء ووالدته بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ملك بعوض بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر اہل بیت علیہ السلام کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت، اس گاؤں کے جملہ سادات مومنین جو دنیا سے چلے گئے اور بالاخص سید باقر علی شاہ مرحوم اور ان کی والدہ مرحومہ کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات بحق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم حاضروں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے اس دنیا میں ہمیں ان خاصان خدا کی محبت عطا فرمائی ہے جن کی اطاعت معیار انسانیت ہے۔ ان ہستیوں کی فرما برداری بنیاد شرافت ہے۔ اللہ نے اپنی کائنات میں، خالق کی ساری کائنات میں جو ہستیاں اللہ رب العزت کی منتخب شدہ تھیں، جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا، اللہ نے جنہیں اپنے علم کی روشنی میں چنا، اللہ نے ان ہستیوں کی ہمیں محبت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسان کو اپنی ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے باعزت مکرم مخلوق حضرت انسان، فرشتوں سے بھی زیادہ عزت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ انسان اور فرشتے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے میں مجبور ہیں۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو ذکر کر رہا ہے وہ ذکر میں مصروف ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر خواہشات دنیاوی رکھی نہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کے رشتے ہیں، نہ کوئی سسرالی ہیں، نہ کوئی میکے ہیں، نہ اولاد ہے، نہ بیٹیاں ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ کمانے کی فکر ہے، نہ گھر بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر اللہ کی بندگی کریں تو اس کا معیار اس کے برابر نہیں ہو سکتا جنہیں نیند بھی آتی ہے، جو تھکتے بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کے اسے سجدہ کریں۔ یا اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات سے افضل بنایا، اشرف بنایا۔ اللہ نے اس انسان کو عزت دی اور کہا میرے بندے دیکھ، میں نے یہ سب کچھ کائنات میں تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ بہت بڑی بات ہے اللہ رب العزت کہے تجھے میں نے، تو ان زمینوں کے لیے خلق نہیں ہوا، ان کوٹھیوں کے لیے، ان بنگلوں کے لیے، ان کاروں کے لیے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ اور اتنی بڑی آفر دی اللہ نے، حدیث قدسی میں تعجب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے، فرزند آدم، اولاد آدم، اتینی اجعلک مثلی، اے فرزند آدم تو اس دنیا میں میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اللہ بہت بڑی آفر دی اللہ نے، اوپن آفر ہے، اتعنی اجعلک مثلی،
تو میرا بن جا، میری بات مان لے. اطاعت کا معنی بات ماننا. تو میری بات مان لے، میری فرما برداری کر لے، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. تھوڑا سا بندے میں ذہن میں سوال آتا ہے، اللہ جیسا بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اگلے حصے میں اس کی وضاحت کر دی. میرے بندے فرزند آدم، میں تجھے اپنے جیسا ایسے بناؤں گا، جب میں چاہتا ہوں کوئی شے ہو جائے تو میں کہتا ہوں کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اگر تو میری اطاعت کرے گا، میں تیری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر دوں گا کہ جنت میں جو تو کہے گا وہ ہو جائے. اللہ یا جو تو چاہے گا. ایک اور مقام پہ کہا، میرے بندے تو دنیا میں وہ کر جو میں چاہتا ہوں، آخرت میں میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا. بڑی عزت دی اللہ نے انسان کو نا. یہ بہت بڑی بات ہے نا. ایک بندے کا، ایک نوکر کا مالک اسے کہے، ایک مثال دے رہا ہوں نا. اب بندہ کسی کا نوکر ہو، مالک اس نوکر سے کہ دیکھ آج سارا دن تو وہ کر جو میں چاہوں گا نا، کل جو تو کہے گا نا میں وہ کروں گا. اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، بلے بلے آج میں ان کی بات مانوں گا، کل وہ میری بات مانے گا. آج میں وہ کروں جو یہ چاہتا ہے، کل وہ یہ کرے گا جو میں چاہوں گا. پتہ نہیں یہ مالک جو اپنے نوکر سے بات کر رہا ہے، یہ اپنے وعدے میں سچا بھی ہے کہ نہیں ہے نا. آج اپنا کام کروانے کے لیے اسے ذرا اٹھا رہا ہے، چل آج تو میرا کام تو کرے گا نا، کل جو تو کہے گا میں وہ کروں گا. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے. وہ تو سچا ہے، وہ تو سچوں کا خالق ہے. وہ وعدہ کر رہا ہے، او میرے بندے دنیا میں تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، آخرت میں میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا. اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ فرمائیے، اللہ نے انسان کو عزت عطا کی، اللہ نے انسان کو شرف عطا کی، اللہ نے انسان کو مقام عطا کی، بڑی عزت دی. میں مثال کے ساتھ کبھی کبھی سمجھاتا ہوں. اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی ہے نا کہ اللہ نے اس کو مستوی القامہ خلق کیا ہے، 2 ٹانگوں پر سیدھا کھڑا ہونے والا خلق کیا ہے. جانوروں کی طرح جھکا ہوا خلق نہیں کیا. ایسے جھک کے زندگی گزارنے، ایسے سیدھا خلق کیا. نیچے پیر بنائے، اوپر ٹخنے بنائے، اوپر گھٹنے بنائے، اوپر کمر بنائی، اوپر پیٹ بنایا، اوپر سینہ رکھا، اوپر شانے بنائے، درمیان میں گردن رکھی، اوپر سر رکھا، پیشانی سب سے اوپر خلق کر کے اس بندے کو اللہ نے پیغام دیا، او میرے بندے دیکھ میں نے تیری تخلیق میں تجھے سر بلند بنایا ہے. اب اس سر کی بلندی یہ ہے، اسے میرے غیر کے سامنے جھکا کے ذلیل نہ کرنا. اس کو یا رسول اللہ، یا اس سر کی بلندی یہ ہے، یہ بس میرے سامنے جھکے، اسے کسی غیر کے سامنے، میرے غیر کے سامنے جھکا کے ذلیل نہ کرنا. پھر وعدہ کرتا ہے میرا اللہ حدیث قدسی میں اس بندے سے وعدہ کرتا ہے، او میرے بندے تو میرے سامنے جھک جا، میں ساری کائنات کو تیرے سامنے جھکا دوں. اللہ اکبر. مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اچھا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا.
جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر ہر کسی سے، یہ جو گناہ کر رہا ہوتا ہے بندہ، یہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ بولو، تھوڑا تھوڑا بولو۔ میرا ٹائم تو ختم ہو گیا نا، مولانا آ گئے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہے، میں جلدی آپ کی زحمت جلدی تمام کروں گا۔ یہ جو گناہ کرتے ہیں بندے، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہوتے تو گناہ نہ کرتے نا، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن گناہ کمرے کے اندر کیوں کرتے؟ یہ شراب پینے کے لیے اندر جا رہا ہے، بدکاری کرنے کے لیے اندر جا رہا ہے، گناہ کرنے کے لیے بندوں سے تنہائی کی جگہ تلاش کر رہا ہے، یہ خود دلیل ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یہ بچوں سے بھی ڈر رہا ہے، یہ نوکر سے بھی ڈر رہا ہے، یہ بھائی سے بھی ڈر رہا ہے، یہ دوستوں سے بھی ڈر رہا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اس ایک سے ڈر جا، اس ایک سے ڈر جا، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کوئی اتنا کریم ہے میرا اللہ، کوئی اتنا مہربان ہے اللہ، اس ایک سے ڈر جا، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے مجھے معصوم رہبر عطا فرمایا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے مجھے، بہت بڑی بات ہے نا، اللہ نے مجھے معصوم رہبر عطا۔ آج میرے چھٹے امام کی یوم شہادت ہے، ایک روایت کے مطابق آج میرے مولا چھٹے امام کی شہادت کے دن ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے صادق بنا کے خلق فرمایا، یہ مکتب تشیع کا اعزاز، اللہ نے نبی بھی صادق عطا فرمایا، امام بھی صادق عطا فرمایا۔ میرے امام کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے، شیعو دین اللہ کا، شریعت محمد مصطفیٰ کی۔ جعفر صادق نے دین نیا نہیں بنایا، شریعت بدلی نہیں، شریعت محمدیہ کی تبلیغ اتنی کی جعفر صادق نے، شریعت محمد کی تھی، مذہب جعفر صادق کا بن گیا۔ اللہ اکبر، اتنی تبلیغ کی کہ جعفر صادق علیہ السلام کا مذہب مشہور ہو گیا۔ کوئی الگ شریعت نہیں، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جسے سید الانبیاء نے حلال کہا وہ قیامت تک حلال، جسے سید الانبیاء نے حرام کہا وہ قیامت تک حرام ہے۔ ہاں، پیغمبر گرامی اسلام کے حلال کو امام صادق نے حرام نہیں کیا، اسی حلال کی تبلیغ اتنی کی ہے، مذہب جعفریہ مشہور ہو گیا۔ اللہ نے اس امام کو بڑا اچھا، امام بڑی عظمتوں والے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے نہ اپنے ائمہ کو پہچانا ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے عظیم امام عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا میں، ذرا بات اگر سمجھ آ گئی شاید زندگی میں کام آئے، کسی ایک بندے کے ذہن میں بھی جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر اتر گئی تو شاید مفید ہو۔ میرے امام نے اپنی زندگی میں 83 ہجری میں ولادت ہوتی ہے، 148 ہجری میں شہادت ہوتی۔ اس عرصے میں میرے مولا نے بہت سارے بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں کو دیکھا۔ بنی عباس کے 2 حکمران تھے، ایک صفا اور آخری منصور۔ اس منصور نے زیادہ ظلم کیے تھے میرے امام۔ منصور نے اپنے ایک وزیر کو بلایا، محمد ابن اشعث کو، محمد ابن اشعث کو بلایا تنہائی میں، اور بلا کے کہتا ہے محمد کوئی سمجھدار، عقل مند
سیانا بندہ ڈھونڈ کے لیا، میں کوئی امانت اس کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ محمد ابن اشعث جاؤ، کوئی سمجھدار بندہ لے آؤ، میں کوئی امانت اس کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ محمد ابن اشعث نے کہا امیر المومنین، ظاہر وہ سے امیر المومنین کہتا ہے بادشاہ، میرا خالو ہے، نام اس کا ابن المہاجر ہے، بڑا سمجھدار ہے، میں اسے بلا لاتا۔ محمد ابن اشعث گیا، ابن مہاجر کو بلا کے لے آیا۔ منصور اسے تنہائی میں کمرے میں لے گیا، اکیلے، اندر سے کمرہ بند، دو بندے، ایک منصور ایک ابن مہاجر۔ کہ یہ پیسے ہیں ابن مہاجر، اشرفیاں ہیں، کوئی دینار ہیں، یہ مدینے لے جا، عبداللہ ابن حسن، جعفر ابن محمد اور بنی ہاشم کے بزرگوں کو دیا۔ انہیں دیتے ہوئے یہ نہیں کہنا منصور نے دیے، انہیں کہنا خراسان کے شیعوں نے تمہارے لیے بھیجے۔ منصور بہانہ بنانا چاہتا تھا کہ وہاں سے پیسے آتے ہیں اور یہ اکٹھے کرتے ہیں اور میرے خلاف جنگ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ انہیں کہنا خراسان کے شیعوں نے بھیجے۔ جب یہ لے لیں سارے، عبداللہ ابن حسن بھی لے لے، جعفر ابن محمد بھی لے لے، دیگر بنی ہاشم کے بزرگ بھی لے لیں، پھر انہیں کہنا جی میں تو نمائندہ تھا، پیسے میرے تو نہیں، جن کے ہیں ان کو بھی تو یقین دلانا ہے نا میں دے آیا ہوں، ان سے رسید لے لینا، ان سے رسیدیں لے لینا۔ عبداللہ بن جعفر بھی لکھ دے میں نے اتنے پیسے لے لیے، جعفر ابن محمد بھی لکھ دے میں نے اتنے پیسے لے لیے، جو جو لیتا جائے اس سے رسید لیتے جانا، لے کے رسیدیں واپس آ جانا۔ ابن مہاجر مدینے آ گیا پیسے لے کے، ایک ایک بنی ہاشم کے پاس جانے لگا، جسے دیتا اس سے رسید لے لیتا، جسے دیتا اس سے رسید لے لیتا۔ آخر میں آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام کے پاس، جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، نماز پڑھ رہے تھے میرے امام۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا، ایک لمحے مڑ کے کہا یا حاذا اتق اللہ، اور بندہ خدا اللہ سے ڈر، بنی ہاشم سے دشمنی نہ کر۔ یا علی یا حاذا اتق اللہ، او اللہ سے ڈر۔ ابن مہاجر کہتا ہے یہ ابن رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا تجھے نہیں پتا بنی مروان نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ تجھے نہیں پتا؟ یہ ضرورت مند ہیں، یہ بیچارے لے لیں گے، تو دشمنی کر رہا ہے ان سے۔ میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں۔ اچھا یہ دیکھ واپس آیا نا، تو اس منصور نے تنہائی میں پوچھا، سنا کہ باقیوں نے لے لیا ہے، جعفر ابن محمد نے نہیں لیا۔ کہ کیوں نہیں لیا؟ کہ جب میں تنہائی میں ملا نا اتنی بات کہنے کے بعد، میں نے پوچھا نا وجہ کیا ہے، تو جعفر ابن محمد نے اپنا منہ میرے کان کے قریب کر کے اخبرنی ما جرا بینی و بینک، وہ جو تنہائی میں بیٹھ کے تو نے میرے ساتھ بات کی تھی نا، وہ ساری بات جعفر نے مجھے سنائی تھی۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اخبرنی ما جرا بینی و بینک، جو تیرے اور میرے درمیان بند کمرے جو باتیں تو نے میرے ساتھ کی تھی نا، وہ ساری میرے امام اس نے جعفر ابن محمد نے مجھے سنا دی تھی۔
اس وقت منصور کہنے لگا واللہ جعفر ابن محمد محدث اليوم، آج کا محدث ہے جعفر صادق۔ اللہ اکبر۔ یہ تو واقعہ ہے نا جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ میرا سوال اس معزز اور محترم مجمع سے یہ ہے، جعفر ابن محمد میرے چھٹے امام، اگر منصور اور ابن مہاجر کے درمیان بند کمرے میں ہونے والی بات سے مطلع ہو سکتا ہے، بند کمرے میں ابن مہاجر اور امام صادق علیہ السلام کے درمیان اگر بات ہوتی ہے، کہاں؟ بند کمرے میں، بغداد میں، وہاں بات ہوتی ہے، اور میرا امام مدینے میں بیٹھ کے اس بات سے مطلع ہو سکتا ہے، تو مدینے میں بیٹھ کے میرا امام ان پاکستان کے شیعوں کے کردار سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یا رسول اللہ، یا ہو سکتا ہے میرا امام۔ اچھا، یہ عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے شیعوں کا، یہ عقیدہ صحیح ہے، مسلم عقیدہ یہ ہے کہ میرے امام، اللہ نے میرے ائمہ کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جب چاہیں، جب، اگر نہ چاہیں تو الگ بات ہے، اگر وہ چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ اس وقت فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیتا ہے، اور وہ مدینے میں بیٹھ کے، جہاں بیٹھے ہو وہاں سے بیٹھ کے کائنات کے کسی بھی کونے کی خبر سے مطلع ہو سکتے۔ یہ مسلم بات۔ یہ جو حاضر ناظر والا مسئلہ ہے نا، اصل بات یہ ہے، حاضر ناظر والی بات ذرا اسے ثابت کرنا مشکل ہے کہ ایک جسم کے ساتھ میرے امام دنیا کے ہر کونے میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہوں، یہ ذرا مشکل ہے، چونکہ جسم کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں ہے نا تو وہاں نہیں، وہاں ہے تو ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں، یہاں ہے تو وہاں۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے کہ وہ کائنات میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ نے امام کو یہ طاقت عطا کی ہے، وہ جب چاہیں، جہاں کی خبر لینا چاہیں، اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے میرا یہ مومن کیا کر رہا ہے۔ اچھا، پیغمبر گرامی اسلام نے کہا حضرت امیر المومنین سے، یا علی، اللہ نے کچھ عظمتیں آپ کو عطا کی، کچھ عزتیں اللہ نے مجھے عطا کی۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے تجھے امام بنایا۔ اللہ نے مجھے فصاحت عطا کی، اللہ نے تجھے بلاغت عطا کی۔ اللہ رب العزت نے مجھے معراج پر آسمانوں کی سیر کروائی ہے۔ توجہ، یہ جملہ عرض کرنا ہے، اللہ مجھے آسمانوں پہ لے گیا، معراج پر سیر کروائی۔ کہ یا علی، اللہ نے تجھے یہ عزت عطا کی جو میں نے وہاں جا کے دیکھا، تو نے زمین پہ بیٹھ کے دیکھا۔ اللہ نے تیرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے، جو میں وہاں جا کے دیکھتا رہا تو یہاں بیٹھ کے۔ یہ اللہ نے امام کو مقام عطا فرمایا، بہت بڑا اعزاز۔ اللہ نے تجھے ایسے امام عطا فرمائے۔ تو جو منصور کی بات اور ابن مہاجر کی تنہائی کی باتوں سے واقف ہے، اگر تنہائی کی باتوں سے واقف ہے تو جو میں سڑک پہ کرتا ہوں، وہ جو میں گلی میں کرتا ہوں، وہ جو میں دفتر میں بیٹھ کے کرتا ہوں، وہ جو میں کھیتوں میں کرتا ہوں، امام اس سے واقف نہیں۔ چلو اس بات کو بھی رہنے دو۔ یہ تو عقیدہ ہے نا کہ میرے امام کے پاس نامہ اعمال جاتا ہے،
یہ بھی ہے نا، جاتا ہے، میرے امام پڑھتے ہیں، اگر ویسے مطلع نہ ہو تو پڑھ کے تو مطلع ہو جاتے، اور جب امام یہ پڑھیں ہمارے فلاں شیعہ نے شراب پی ہے، فلاں نے بیٹے کی شادی پہ کنجر نچوائے ہیں، خوش ہوگا امام یا ناراض ہو؟ ہاں بولو، پچھلے بھی بول پو، خیر امام خوش ہوں گے؟ تو جو امام کو دکھی کرے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ ہمیں امام کی خوشی مطلوب ہے نا، ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے امام خوش ہو۔ میرے ائمہ نے علیہ السلام نے، اس امام نے بڑی زحمت برداشت کی، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا، مولا متقیان 1، امام حسن علیہ السلام 2، امام حسین علیہ السلام 3، امام زین العابدین علیہ السلام 4 امام گزر گئے، کچھ وقت ملا امام باقر علیہ السلام کو اور پھر امام صادق علیہ السلام کو۔ وہ 4 معصوم امام اپنی زندگی میں جو دین کی تبلیغ نہیں کر سکے حالات کی وجہ سے، ان ساروں کے حصے کا کام جعفر صادق نے کیا ہے۔ اپنے انداز میں انہوں نے کیا، لیکن جو موقع انہیں ملا، ایک وقت میں مسجد کوفہ کے صحن میں 70 حلقہ درس بیٹھے ہوئے کہتے تھے، قال الصادق، قال الباقر، قال رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے آپ کے اور میرے اماموں کو یہ عزت عطا کی۔ میں طالب علم ہوں، یہاں سے پڑھنے کے لیے میں ایران گیا تھا، سارے ایران کے استاد فارسی میں سبق پڑھاتے، میری ذمہ داری تھی میں پہلے فارسی سیکھوں، استاد نے فارسی میں دینا ہے سبق۔ آج کل نجف طالب علم جا رہے ہیں، وہاں عربی میں سبق پڑھاتے، طالب علم کی ذمہ داری ہے وہ عربی سیکھے۔ آپ کے بچے ڈاکٹر بننے، انجینئر بننے، وکیل، اچھا وکیل بننے، UK انگلینڈ کا سفر کرتے ہیں، وہاں کے استاد انگریزی میں پڑھاتے، طالب علم کی ذمہ داری ہے وہ انگریزی سیکھے، استاد نے انگریزی میں سبق پڑھانا ہے۔ تیرے امام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، جس زبان کا شاگرد ہوتا امام اسے اس کی زبان میں پڑھاتے۔ اللہ نے ایسے امام عطا فرمایا، طالب علم کو عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے امام اسے اس کی زبان میں پڑھا۔ 4000 شاگرد میرے امام نے بیان پرورش کیے ہیں، تربیت کی ہیں، اللہ اکبر، 4000 شاگرد پوری دنیا سے آئے ہوئے، مختلف ادوار میں، مدینے میں، کوفہ میں، بڑی یونیورسٹی بن گئی تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے۔ امام نے کوئی ایسے بہترین شاگرد پیدا کیے۔ اچھا دیکھو نا، شاگرد استاد پہ ناز کرے کمال نہیں، تھوڑا توجہ کرو یار، میں جلدی آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ استاد کو، شاگرد کو اچھا استاد مل جائے کہ کیا کہنے، بھائی میرا استاد ماشاءاللہ سائنس پڑھانے میں بڑا ماہر ہے جی، انگلش ایسی پڑھاتا ہے بڑا مزہ آ جاتا ہے، ریاضی کے اتنے مشکل سوال 1 سیکنڈ میں حل کر دیتا ہے، بڑا ماہر ہے ریاضی میں۔ استاد پر ناز کرنے والے ہزاروں ملیں گے، اللہ نے مجھے ایسے امام عطا فرمائے جو اپنے شاگردوں پہ ناز کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہے زرارہ، محمد ابن مسلم، یونس، کیسے شاگرد پیدا کیے، اور میرے مولا کو اتنا ناز تھا، فرماتے تھے لولا ست، اگر یہ 6 میرے شاگرد نہ ہوتے تو میرے نانا کی سنت ختم ہو جاتی۔ انہوں نے میرے نانا کی سنت کو لکھ کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، یہ سنت قائم رہے گی۔ پھر میرے مولا ایک کو حکم دیتے تھے، زرارہ اجلس فی المسجد وفت الناس، زرارہ مسجد بیٹھا کر لوگوں کو فتوے دیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لوگوں کو دین کے سبق پڑھایا۔
کو اتنا ناز تھا میرے مولا کو اپنے صحابہ پر، شاگردوں پر. دور کا رہنے والا ایک مومن امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے فرزند رسول میں روز تو آپ کے پاس آ نہیں سکتا، شریعت کے مسئلے کس سے پوچھوں، میرا گھر دور ہے، میں جنگل میں رہتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، روز کیسے آؤں؟ میرے امام نے فرمایا وہ تیرے علاقے میں یونس نہیں رہتا، اس سے پوچھ لیا کر، وہ وہی بتائے گا جو جعفر تمہیں بتائے گا. کمال ہے. ایسے شاگرد پیدا کی، ایسے شاگرد جس پہ امام ناز کرتے ہیں. یونس تمہیں وہی بتائے گا جو ہم بتائیں گے، وہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے. یہ علم حدیث میں ایک بات ہے، حدیث کی مختلف قسمیں ہوتی. ایک حدیث ہوتی ہے مضمرہ، ضمیر جس میں امام کا نام نہیں لیا گیا. مثلا قال الراوی یا نقل الراوی عن ہو، عن صادق نہیں لکھ، راوی نے ان سے نقل کیا، ان سے نام نہیں لکھا، یہ روایت ضعیف ہوتی، یہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی. کس سے نقل کیا ہے بھائی؟ اس بندے کا نام ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں کس سے نقل کیا، وہ بندہ اگلا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ علم حدیث میں یہ بات ہے کہ جب کسی حدیث میں راوی اس کا نام نہ لے جس سے روایت نقل کر رہا ہے، وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، قابل قبول نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، اٹھا کے پھینک دو. لیکن علم حدیث میں، شیعہ میں یہ بات بھی ثابت ہے، اگر زرارہ، اگر محمد ابن مسلم، اگر ان 6 میں سے ابو بصیر، علی ابن محمد کاسانی، یہ لوگ اگر روایت مضمرہ بھی نقل کر دینا قبول کر لو، اس لیے کہ یہ غیر معصوم سے نقل ہی نہیں کرتے. اللہ، یہ غیر معصوم سے روایت لیتے ہی نہیں ہے. ان کے پاس جتنی روایتیں یہ ساری ڈائریکٹ معصوم سے سنی ہوئی. ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے. ان میں ایک شاگرد ہے ہشام. بس اسی پر آپ کی بات، آپ کی زحمت تمام کر دو. کون ہے؟ ہشام. اس کو میرے امام نے علم کلام کا ماہر بنایا. کیا مناظرے کا، جب کبھی عقیدے کی کوئی بحث ہوتی نا، میرے مولا اسے پیش کرتے تھے، جاؤ اس سے مناظرہ کر لو میرے شاگرد سے. اچھا، ہشام کی عمر تھی 20 سال. کتنی سمجھ آ گئی نا؟ ذرا ہم دیکھیں ہماری کتنی عمریں ہیں، اپنے مذہب کا ہمیں کتنا پتہ ہے. وہ 20 سال کا اتنا بڑا عالم بن گیا تھا کہ جب میرے امام کے پاس آتا، امام صادق اٹھ کر احترام کیا کرتے تھے. امام صادق کھڑے ہو جاتے. لوگ پوچھتے تھے ابن رسول اللہ، 20 سال کا نوجوان ہے، بچہ ہے، اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہو؟ میرے امام فرماتے تھے تمہیں نہیں پتا، واللہ خدا کی قسم، ہوا ناصرنا فی ظاہر ہی و باطن ہی، وہ ظاہر میں بھی ہمارا مددگار ہے، باطن میں بھی ہمارا مددگار. امام کہتے تھے ہمارا مددگار، اللہ بڑا مددگار ہے. اسے تیار کیا تھا میرے امام نے علم مناظرہ. ایک دن صحابہ کا مجمع، میرے مولا کے خاص شاگرد بیٹھے، 1-2 شاگرد یا دوسرے بندے بھی بیٹھے. میرے امام نے ہشام کی طرف مخاطب ہو کے کہا، ہشام ذرا اپنے منہ سے آج اپنی زبان سے سنا، وہ ابن عمیر کو تو نے شکست کیسے دی تھی؟ یہ ایک شخص تھا جو امامت کا قائل نہیں تھا. یہ بصرہ کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو نظریہ امامت کے خلاف درس دیتا تھا. اس کا مناظرہ ہوا ہشام کے ساتھ. ہشام فاتح ہو گئے. امام نے کہا بتا ذرا اپنے منہ سے سنا نا، ذرا آج سنا کیویں جتتے آئے. تہذیب آل محمد کا پروردہ سر جھکا کے کہتا ہے فرزند رسول، آپ کے سامنے اپنے فضائل پڑھتے ہوئے شرم آتا ہے. مولا آپ کے سامنے اپنی فتح کے ڈنکے کیسے بجاؤں؟ میرے امام نے فرمایا ہشام جب میں کہہ رہا ہوں
پھر سناؤ نا، جب میں اجازت دے رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں کہ مولا اگر آپ کا حکم ہے تو میں حاضر۔ پھر اس ہشام نے اپنی فتح کا، مناظرے کی فتح سنانا شروع کی۔ توجہ ہے آپ کہ مولا میں نے سنا تھا کہ یہ بصرہ میں بیٹھ کے نا امامت کے خلاف تقریریں کر، لوگوں کو نظریہ امامت سے منحرف کر، مجھے پتہ چلا تو میں بھی کوفہ سے چلا، بصرہ پہنچ گیا۔ جمعے کا دن تھا، آج بھی جمعہ ہے نا، ہاں؟ آپ نے بھی نماز جمعہ انشاءاللہ ادا کی ہوگی نا۔ مولا میں پہنچا، نماز جمعہ ختم ہو گئی تھی۔ نماز جمعہ کے بعد اسی مسجد کے اس حال کے اندر یہ منبر پہ بیٹھا ہوا لوگوں کو امامت کے خلاف درس دے رہا تھا۔ میں بھی وارد ہوا، میں بھی پیچھے پیچھے بیٹھ گیا، لوگوں سے کہا تھوڑا کھل جاؤ، مجھے جگہ دے دو۔ یہ تہذیب ہے۔ مجمع صلوات پڑھ لو باواز، یک نشد دو شد۔ اب تو یقین کرو نا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے نا۔ چلو میں مصائب کے جملے نہیں پڑھوں گا، میرے بعد عزیز مولانا علماء پڑھیں گے، دو بات سنیں اور مجھے اجازت دے دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا میں گیا۔ اچھا یہ تہذیب ہے، جب کسی مجمع میں آؤ نا، پھر مجمع چیر چیر کے آگے آنے کی کوشش نہ کیا کرو، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ۔ یہ کہتا ہے میں وہیں بیٹھ گیا، لوگوں سے کہا تھوڑے مجھے بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ خود کہتا ہے میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے نا یوں آدھا کھڑا ہوا، اور میں نے کہا شیخ صاحب مجھے سوال کرنے کی اجازت ہے؟ میں سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ ظاہر ہے وہ بہت بڑا عالم تھا، بزرگ تھا۔ اس نے کہا ہاں ہاں پوچھو جو پوچھنا چاہتے پوچھو، سل ماشیت پوچھ۔ میں نے کہا حضرت قبلہ بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا تو کیسے سوال کر رہا ہے بھائی، یہ نظر نہیں ہے کیا ہے، یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ کہا جی میں نے کہا بھائی میرے تو اسی قسم کے سوالات ہیں، آپ نے ناراض ہونا ہے تو میں نہیں پوچھتا۔ کہنے لگا اچھا اچھا پوچھ، جو بے وقوفوں والے پوچھنے، یہ وہاں روایت کا لفظ ہے، احمقوں والے جو سوال کرنے کر، پوچھ جو پوچھنا چاہتا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہیں ان سے کیا کام لیتے ہو؟ آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اچھا کان ہیں آپ کے؟ کہیں یہ کانوں سے کیا کرتے ہو؟ کہ سنتا ہوں۔ آپ کا ناک ہے؟ حل لک انفن؟ یہ تو اب عربی ہے نا، ورنہ پنجابی میں تو کہتے تیرا ناک ہے، یہ بھی ایک طنز ہے نا، فلانے دا نک کی کوئی نہیں۔ حل لک انفن، کیا تیرا ناک ہے؟ کیا ہے؟ کیا کرتے ہو ناک سے؟ کیا سونگھتا ہوں، خوشبو اور بدبو کا پتہ چلتا ہے۔ حل لک لسان، کیا تیری زبان بھی ہے؟ کیا ہے؟ کیا کرتا ہے زبان سے؟ کیا بولتا بھی ہوں، چکھتا بھی ہوں، ذائقے کا بھی پتہ چلتا ہے، بولتا بھی ہوں۔ حل لک ید، ہاتھ ہیں تیرے؟ کیا ہیں؟ کیا کرتا ہے؟ کیا ان چیزوں کو پکڑتا ہوں۔ کیا تیرے پیر ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا کرتا ہے؟ کیا اس سے چلتا ہوں۔ انتقل من ھذا المکان الی فلان، ایک مکان سے دوسرے مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ان کے ذریعے چل کے جاتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اب ایک سوال اور بتا دے، حل لک قلب، کیا تیرا دل بھی ہے؟ آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے بولتا اور چکھتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، پیروں سے چلتا ہے۔ حل لک قلب، کیا تیرا دل بھی ہے؟ کہا ہے میرا دل بھی ہے۔ اچھا بتا اس دل سے کیا کام لیتا ہے؟ توجہ،
اس نے کہا اس دل سے میں یہ کام لیتا ہوں، میرے ان اعضاء کو جب کبھی شک ہو جائے، کبھی کبھی آنکھ کو شک ہو جاتا ہے، ہاں بندہ نظر آئے سامنے، کرتا نہیں ہے کبھی بندہ 2 سال کے بعد، اور چودھری صاحب کو 2 سال کے بعد دیکھا، مثلا پہلے دیکھا تو ایسے لگا کچھ دیکھا دیکھا لگتا ہے، شک ہوا نا، یہ جو شک ہوا نا فوراً آٹومیٹک آنکھوں نے اسے دل کے پر پیش کیا، یہ بندہ کون ہے؟ دل اسے 1 منٹ 1 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے اندر تحقیق کر دیا، چودھری تعظیم صاحب ہے بھائی، ہے نا؟ ایسا ہی یہ دل اس آنکھ کے شک کو دور کر دیا۔ اچھا یہ ذائقہ، سالن میں نمک پورا ہے کہ نہیں، زبان پہ لگ یوں نہیں کرتے، یہ کیوں یوں کرتے؟ فیصلہ نہیں کر رہی زبان کہ نمک زیادہ ہے یا کم ہے، یہ شک فوراً دل پہ پیش ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد دل جواب دیتا ہے ٹھیک ہے زیادہ ہے، یہ دل یہ کام کرتا ہے۔ اب میں سمجھا چکا نا، کہا بتا تیرا دل بھی ہے، کہا ہے، کہا دل سے کیا کام لیتا ہے، کہا جب کبھی میرے ان اعضاء کو شک ہوتا ہے میں ان کا شک اس دل میں پیش کرتا ہوں، یہ ان اعضاء کے شک کو دور کرتا ہے۔ فرزند رسول میں نے سوال کیا تیرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تیرے اعضاء کے شک کو دور کرنے کے لیے تیرے دل کو ان کا امام بنایا ہے؟ تیرے اعضاء کے شک کو دور کرنے کے لیے تیرے دل کو ان کا امام بنایا ہے۔ کہا ایسے ہی ہے، بس کہا فرزند رسول پھر میں گھٹنوں پہ نہیں پیروں پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پھر تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ نے اعضاء کے شک کو دور کرنے کے لیے امام بنایا ہے، اور اس امت کے شک کو دور کرنے کے لیے کسی امام کی ضرورت نہیں۔ یا رسول مردہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے امام نے کہا اچھا پھر بتا پھر کیا ہوا؟ کہ فرزند رسول اس نے مجھے غور سے دیکھا، جواب تو نہیں دے سکا نا، غور سے دیکھ کے کہتا ہے انت الحشام، کہیں حشام تو نہیں؟ تو حشام تو نہیں؟ مولا میں نے مصلحتاً کہا نہیں۔ اس نے کہا حشام نہیں تو حشام کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تو نہیں؟ کہاں سے آیا ہے؟ ذرا 20 سال کا بچہ کہاں سے آیا ہے؟ کون ہے؟ میں نے بتایا میں کوفے سے آیا ہوں۔ اس نے کہا اگر کوفے سے آیا تو حشام تو ہی ہے، تو ہے حشام۔ میرے مولا نے کہا پھر؟ کہا فرزند رسول پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اتھے نہ بو، ادھر آ، ادھر، مجھے اپنے پاس بٹھا لی۔ پھر کہ مولا تیری امامت کی قسم، حشام کہتا ہے مولا تیری امامت کی قسم جتنی دیر میں بیٹھا رہا پھر امامت کے خلاف وہ بول نہیں سکا۔ اللہ اکبر، چپ ہو گیا، اس کی زبان پہ تالے لگ گئے، مولا نہیں بول سکا، چپ، خاموش ہو گیا، مناظرہ تو جیت گیا۔ پھر میرے مولا نے پوچھا حشام یہ تو اس کو تو نے چپ کرایا نا، اب مجھے بتا تو نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ حشام کہتا ہے مولا ویسے ہی میرے دل میں آ گئی تھی، ویسے ہی میرے دل میں آ گئی، میں نے کسی سے سنی نہیں تھی۔ میرے مولا نے فرمایا نہیں حشام، واللہ خدا کی قسم یہ ساری باتیں اللہ نے آسمانی صحیفوں میں ذکر کی ہیں۔ اللہ
اللہ نے ایسے ایسے میرے امام نے ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے، ایسے عالم شاگرد پیدا کیے. بس آخری بات، امام کو ایسے شیعہ چاہیے، امام کو ایسے شیعہ چاہیے، عالم ہوں، اچھے ہوں، دین کو سمجھنے والے ہوں، علماء ہوں یا علماء دوست ہوں، علماء دشمن نہ ہوں. کن عالماً او متعلماً او محبا لہما، یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. فلا تکن رابعا فتہلک، چوتھا نہ بننا ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ائمہ کی معرفت نصیب فرمائے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہیں اور پہنچنا ہے، اس وجہ سے آج اتنا ہی کافی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.